بالکل بہت سارے واقعات ایسے ایسے دیکھے ہیں میں نے، برے برے مرتے ہوئے لوگوں کے، اللہ کی پناہ، کہ لوگوں کے جسموں کو آدھے آدھی چوٹیاں کھا گئیں، مرنے سے پہلے چوٹیوں نے کھانا شروع کر دیا ان کو، ہلنے جلنے کے قابل نہیں تھے، اور چوہے اور چوٹیاں گوشت نوچ نوچ کے کھانے لگیں، اور کوئی چیز ہٹتی نہیں تھی ان کے پاس سے، جسم میں کیڑے پڑ گئے، برے اعمال، یعنی کہ ایسے ساری عمر انہوں نے وہی کیا، ناپاک رہے، گندے رہے، الٹے سیدھے کام کرتے رہے، اچھائی برائی ان کی نظر میں کچھ تھی ہی نہیں، تو لہذا اعمال میں دیکھو، تم سامری جادوگر بن جاؤ، اس سے مطلب نہیں ہے، مگر موت تو آنی ہے نا، کوئی ایسا عمل ہے جو موت سے روک لے؟ نہیں ہے نا، تو پھر خدا کو تو منہ دکھانا ہے نا، پھر کیا نتیجہ ہے؟ کتنے دن کرو گے تم؟ چلو طاقت تم نے حاصل کر لی، کتنے دن استعمال کر سکتے ہو اس کو؟ بات یہی ہے کہ اینڈ تمہارا کیا ہے؟ اگر تم فرما بردار ہو اللہ کے تو بھی اینڈ تمہارا ہوگا، اور اگر تم نافرمان ہو تو بھی اینڈ تمہارا ہوگا، مگر اینڈ ہونے کے بعد اگر فرما بردار ہو تو راحت ملے گی، نہیں تو عذاب بھگتو گے، شدید عذاب۔ ایسے طریقے بھی اعمال کے ہیں کہ کہتے ہیں عاملان حکمہ روحانیت کہ جہنم سے بھی آ کر مسلط ہو جاتے ہیں، بعض جب عذاب دیے جاتے ہیں تو ایسے بھی دیے جاتے ہیں کہ اللہ جہنم سے نکال کر بھیج دیتا ہے، جاؤ تمہاری ڈیوٹی ہے، کرو، اس پر جا کے مسلط ہو جاؤ۔ یہ دنیا جو ہے نا، روحانیت کی دنیا، بڑی عجیب و غریب دنیا ہے، بس صرف اتنی بات ضرور ہے کہ اس میں جب قدم رکھو تو اطاعت اور اتباع کے ساتھ رکھو، وہ آدمی محفوظ رہتا ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحیح میرے ذہن میں بزرگ کا نام نہیں رہا، یا تو حضرت جلال الدین سیوطی نے پوچھا یا حضرت شیخ سعدی نے، ذہن میں نہیں ہے میرے صحیح طریقے سے، لیکن ہے ان میں سے کوئی بزرگ، اور زیادہ غالباً خیال ہے کہ حضرت جلال الدین سیوطی زیادہ آپ کو جو ہے آپ کی زیارتیں ہوئی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ حکمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جو حکمہ فلاسفر تھے ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں آنا چاہتے تھے، میں نے ان کو دھکیل دیا، یعنی کہ پیچھے ہٹا دیا دھکیل۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بائزید بسطامی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے رب تک پہنچ گئے۔ کیوں؟ اطاعت کے ساتھ، کہ وہ میرے راستے سے آئے تھے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب راستہ بس ایک ہی ہے، وہ ہے اطاعت۔
ہم مختلف راستوں سے اگر گھسنے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا، پھر گمراہی پیدا ہوگی اور طاقت کا توازن نہیں رہتا. ہمارا آخرت کا خیال اور آخرت پر ایمان طاقت کے توازن کو برقرار رکھتا ہے. ورنہ تو بے لگام ہو جاؤ. تو لہذا کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی اعمال بیان کیے جائیں وہ قرآن سے، آیات سے، اسما سے، یا وہ بزرگوں کے تجربات سے، یا وہ بزرگوں کے معمولات سے ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری احتیاط اسی میں ہی ہے، ہمیں عافیت، کہ ہمیں وہ طریقے ملیں، وہ اعمال ملیں، وہ اسما ملیں، وہ آیات کے ذریعے کریں جو ہمیں ہمارے بزرگوں کی سند سے ملے ہوں، تاکہ یہ ہے کہ ہم گمراہ نہ ہوں، ہم بھٹکے نہ اس میں، اور طاقت کا ایک توازن رہے. اسی لیے اہل سلاسل جو ہیں وہ جب روحانیت میں قدم رکھتے ہیں تو وہ بڑی محتاط قدم ہوتا ہے ان کا. ابھی روحانیت کا مقصد سمجھتے نہیں ہیں. اصل میں روحانیت کا مقصد ہم سمجھتے ہیں جنات، موکلات، یہی. یہ اس کا ایک معمولی حصہ ہیں. ان کی حیثیت روحانیت میں کچھ بھی نہیں ہے. جن کے لیے ہم اعمال پڑھتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، بھوک اور پیاس سے گزرتے ہیں، ان کی حیثیت روحانیت میں کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہیں کہ جیسے کوئی بادشاہ کو چھوڑ کر کسی خاکروب کے پیچھے پڑ جائے. جن کو اللہ روحانیت عطا کرتا ہے نا، وہ تو نیکی کر کے بھی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر. کہ کہیں یہ نیکی ثواب کے لیے تو نہیں ہو گئی. اب جو نیکی پر بھی توبہ کریں ان کا مقام کیا ہوگا؟ کیوں؟ کہ وہ بادشاہ کو پہچانتے ہیں. اس لیے وہ نیچے والوں سے بات کیوں کریں گے بھائی؟ اتنی آسانی سے یہ مقام نہیں ملتا کہ بندہ نیکی کے اوپر بھی توبہ کرے. یا تو گناہ پہ توبہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی اور توفیق نہیں ہے. میں نے ایک بار میاں صاحب سے پوچھا، میں نے کہا میاں ایک بات بتائیں. فرمانے لگے بولو. میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے. کیوں؟ یا اس لیے کہ ہم بھی کریں، یا کوئی اور وجہ تھی اس کی؟ آپ فرمانے لگے
اللہ روز آپ کے درجات کو بدلتا تھا، اور ایک درجے سے دوسرے اعلی درجے میں جاتے تھے تو پیچھے والے درجے سے توبہ کرتے تھے. ان کا توبہ یہ تھی. اور بزرگان کے نزدیک 70 سے لے کے 70,000 درجے روز آپ کے بدلے جاتے تھے، اور وہ مستقل بدل رہے ہیں. اور الی یوم الدین، یعنی کہ آخری دن تک، جس دن قیامت قائم کی جائے گی اس دن تک وہ درجے بدلتے رہیں گے. اور یہ اس آیت کی تفسیر ہے وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر، کہ آپ کے درجے کسی جن بشر ملائکہ کی سمجھ میں نہیں آنے والے، بس آپ کا رب ہی جانتا ہے کہ آپ کے درجے کیا ہیں. تو یہ نیکی سے بھی توبہ مانگنا کہ کہیں ثواب کی نیت سے تو نہیں ہو گئی، یہ وہی قدم ہے. جن اولیاء اللہ کا قلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم آ جاتا ہے نا، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. یہ ہے اصل روحانیت. کہ ہر وقت وہ تجلیات میں رہتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے پہ تجلی فرماتا ہے نا، اور اس پہ تجلی ہوتی ہے جب ذکر کی، تو یہ جن شیاطین یہ موکل تو ویسے ہی جل جاتے ہیں. یہ کہاں رہیں گے اس کے ساتھ؟ ستر ہزار پردے جو ظلمات کے ہیں اور 70,000 پردے جو نور کے ہیں، وہ تمام کی تمام تجلیاں ہیں جو پردے ہیں. جب ذاکر اپنے مراقبے اور اپنے ذکر سے ان پردوں کی طرف بڑھتا ہے اور ان کو ہٹاتا ہے تو روحانیت پھر شروع ہوتی ہے. پھر تو یہ موکل ووکل یہ سب بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، یہ جن ون. تو پھر کیا فائدہ ہوا اس کا؟